جی اس وقت ہم رکن قومی اسمبلی اور نون لیگ کے سینئر جو رہنما ہیں بلال اظہر کیانی صاحب ان کے ساتھ موجود ہیں۔ بل آپ کی طرف سے پیش کیا گیا اور یقینی طور پر تمام جو چینلز کی وہ ہیڈ لائن بنی اور تمام جو پاکستان کی جو سیاسی جو پولیٹکس ہے اس میں جو ہے وہ ہلچل مچ گئی ہے۔ اب کیا آپ کا سمجھتے ہیں کہ یہ جو بل جو پیش کیا گیا ہے حکومت کی طرف سے، کیا سمجھتے ہیں آرام سے قانون بن جائے گا، منظور ہو جائے گا بل؟ جی اویس بھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے آج یہ بل میں نے پیش کیا ہے جی، اور یہ کچھ اپنی پارٹی کے ساتھیوں کے ساتھ مشاورت کرنے کے بعد اور ساتھیوں کی بھی یہ رائے تھی تو ہم نے یہ بل تیار کیا، اور اس میں بنیادی طور پہ ہم الیکشنز ایکٹ کی دو شقیں ہیں، ایک سیکشن 66 ہے اور ایک سیکشن 104 ہے۔ سیکشن 66 کینڈیڈیٹس جو ایفیڈیوٹ فائل کرتے ہیں سمبل کے لیے اس کے حوالے سے، اور 104 جو ہے سیکشن اس میں ریزرو سیٹس کے حوالے سے جو شقیں ہیں اس کے اندر میں نے ترامیم پیش کی ہیں۔ تو کل انشاءاللہ اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ ہے، اور اسٹینڈنگ کمیٹی آن پارلیمنٹری افیئرز ایز اے موور آف دا بل مجھے بھی اس میں دعوت دی گئی ہے، تو کل اس پہ تفصیلی ایک ہم شقوں کو پیش کریں گے، ادھر ایک بحث ہوگی، ممبرز موجود ہوں گے، اور میں پر امید ہوں انشاءاللہ کہ ہم کل دیکھتے ہیں کہ کل ہی شاید اسٹینڈنگ کمیٹی میں اس کا اگر ووٹ ہو جاتا ہے تو ہم پر امید ہے کہ وہاں سے بھی ہم انشاءاللہ پاس کرائیں گے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ پھر ہاؤس سے بھی اس کو انشاءاللہ الیکشن پاس ایکٹ کریں گے۔ 2017 کی جو بات کی جا رہی ہے کہ ریٹروسپیکٹو اطلاق ہوگا، مطلب کہ اس وقت سے اطلاق ہوگا، تو کیا یہ راستہ روکنے کی بات ہے جو اب جو پی ٹی آئی کے جو نوٹیفیکیشن کیا جا چکا ہے اب مخصوص نشستوں کے دیکھیے حوالے سے؟ بنیادی طور پہ دو باتیں جی، ایک یہ ہے کہ ریزرو سیٹس میں ایک جماعت نے اگر پہلے ایک لسٹ نہیں جمع کرائی ہوئی تو اس کو بعد میں پھر کوٹا نہیں ملنا چاہیے، ہمارا بنیادی مدعا ایک یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ایک شخص ہے جس نے وقت پہ اپنے ایک پارٹی کا اگر سمبل نہیں جمع کرایا تو اس کو آزاد تصور کیا جاتا ہے، اور جب ایک دفعہ وہ آزاد تصور ہو گیا تو وہ بعد میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے تو یہ اس پارٹی سے الیکشن لڑا تھا، یہ تو پھر آئندہ اور بھی ہمارے لیے مسائل کھڑے ہوں گے۔ تو بنیادی طور پہ ان دو چیزوں کو یہ ایڈریس کرتا پہلے ہے۔ سے یہ موجود تھیں نہیں دیکھیے، مگر دیکھیے بات یہ ہے کہ اس کو، ہاں یہ آپ کی بات صحیح کہ خاص طور پہ جو ریزرو سیٹس کا معاملہ ہے اس میں آئین کے اندر بھی آرٹیکل 51 میں، آرٹیکل 106 میں، اور اس کے بعد سب سیکشن یا الیکشنز ایکٹ کا جو سب سیکشن 104 کا 1 ہے اور 104 کا 4 ہے، اس میں آلریڈی آپ دیکھیں تو بنیادی طور پہ ان چیزوں کو ایڈریس کر رہا ہے۔ مگر ہم نے اب جو ریسنٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس کے نتیجے میں، اور خاص طور پہ آپ سپریم کورٹ کا بھی ریسنٹ فیصلہ دیکھیں تو میری یہ رائے ہے کہ اس کو ہمیں مزید مضبوط کرنے کے لیے اپنے قانون کے اندر اس چیز کو واضح کرنا ہوگا۔ مگر یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے نزدیک پہلے سے ہی یہ پوزیشنز آئین اور قانون میں موجود تھیں، اور ہم اس کو مزید آپ کہہ لیں اسٹرانگ کرنے کے لیے، واضح کرنے کے لیے یہ شکل لائے ہیں، تاکہ اگر کوئی ابہام اب بنا بھی ہے تو وہ سب ابہام کو کلیئر کیا جائے۔ کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سپریم کورٹ کی ابھی ورڈکٹ آئی تھی اس میں ریزرو سیٹس کے حوالے سے بالخصوص پی ٹی آئی جو کہ اس میں پارٹی نہیں تھی، جو اس کا پریڈ ہی نہیں تھا، وہ بھی ریلیف اس کو دیا گیا، اور اس طرح کلاک ریورس کی گئی۔ تو بہرحال یہ اگر قانون بن جاتا ہے تو یقینی طور پر جو ایک بات کہی جا رہی ہے کہ یہ کوئی مطلب کہ پارلیمان اور عدلیہ کو آمنے سامنے کرنے والی بھی بات ہے، تو کوئی ڈر نہیں لگا آپ کو جب یہ بل آپ ویسے بات اس میں کسی کو آمنے سامنے کرنے کی ہے ہی نہیں جی، بات تو آئین اور قانون اور ایک اصول کی ہے کہ ایک کینڈیڈیٹ ہے الیکشنز کا، اس نے پہلے اپنا الیکشن سے پہلے ایک سمبل نہیں جمع کرایا، اور اس نے کہا میں آزاد کینڈیڈیٹ ہوں، اور آزاد کینڈیڈیٹ کی بحیثیت اس نے ایک سمبل اس کو الاٹ ہوتا ہے، وہ الیکشن کے بعد یہ کہہ دیتا ہے کہ میں تو جی دوسری کسی جماعت کا کینڈیڈیٹ تھا، تو یہ اس شخص کو آزاد کے بعد اس کو ریورس کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح، اور دیکھیے دوسری، تو میں تو آپ کے ساتھ بنیادی طور پہ صرف ایک سٹرکچر کی بات کر رہا ہوں، یہ کسی بھی صورت اداروں کو آمنے سامنے کھڑے کرنے کی بات نہیں۔ اسی طرح ریزرو سیٹس کا اگر آپ معاملہ دیکھ لیں تو ریزرو سیٹس کے اندر بھی یہی ہے کہ ایک جماعت نے اگر پہلے اپنی لسٹ جمع نہیں کرائی، یہ ایک بنیادی بات ہے جو آلریڈی جس طرح کہ آپ نے کہا آئین اور قانون میں لکھی ہوئی ہے، اسی کو ہم مزید واضح کر رہے ہیں کہ ایک جماعت جس نے ریزرو سیٹس کے لیے لسٹیں وقت پہ جمع نہیں کرائیں، اس کو الیکشنز کے بعد کوٹا نہیں ملنا چاہیے۔ اس کے اندر میرے خیال سے کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو ناجائز ہے، جو انریزنیبل ہے۔ اتحاد کونسل والے جو 41 جو ممبران ہیں جو ابھی الیکشن کمیشن نے ان کو نوٹیفائی کر دیا کہ وہ پی ٹی آئی کے ہیں،
تو اس حوالے سے آپ کا جو یہ بل آ رہا ہے تو اس کے مطابق پھر دیکھیے اویس بھائی کل تفصیلی گفتگو اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھی ہوگی، مگر جیسے کہ میں نے آپ سے کہا، میں تو بنیادی طور پہ دو ہی باتیں کر رہا ہوں کہ جس جماعت نے اپنی لسٹ وقت پہ جمع نہیں کرائی اس کو ریزرو سیٹس کا کوٹا نہیں ملنا چاہیے. یہ اس طرح تو پھر ہر دفعہ پھر پیچھے ریورس کرنے کا موقع ملتا ہے، کسی وجہ سے ہی یہ ہمارا ایک اسٹرکچر ایگزسٹ کرتا ہے. اسی طرح جو شخص ایک دفعہ آزاد کینڈیڈیٹ کی حیثیت سے پہلے نہیں اس نے پارٹی کا سمبل جمع کرایا اس کو آئندہ نہیں کرنا چاہیے. چیلنج ہو گیا تو پھر بلال صاحب یہ دیکھیے وہ تو بہت آگے کے مراحل ہیں نا ویسا. یہ کل اب میری ایک سوچ ہے، میری ایک تھاٹ تھی، اس حوالے سے ایک بل ہم نے تیار کیا ہے، اسمبلی میں پیش کیا ہے، اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر اس کے اوپر بحث ہوگی. ہو سکتا ہے اس کے اوپر امپروومنٹس ہوں، ہو سکتا ہے اس کے اوپر بحث کی وجہ سے چینجز آئیں، اس کے بعد ہی ایک دفعہ ہاؤس سے پاس ہوگا، ایک ہاؤس سے پاس ہوگا، پھر اویس بھی اس کے بعد دوسرے ہاؤس سے جب پاس ہوگا تو تب یہ ایک قانون بنے گا. 41 جن کا نوٹیفیکیشن الیکشن کمیشن نے کیا قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے بھی ان کا پی ٹی آئی کا نوٹیفیکیشن کیا ہے. دیکھیے یہ تو میرے علم میں نہیں ہے جی، یہ تو آپ کو سیکریٹریٹ سے تو آپ پر امید ہیں کہ دیکھیے میں تو ایک بنیادی بات آپ سے نہیں، میں انشاءاللہ پر امید ہوں جی، یہی کوشش ہے. اسی وجہ سے میں نے یہ ایک بل پیش کیا ہے کہ قائل کیا جائے ہاؤس کو، اسٹینڈنگ کمیٹی کو، ممبران کو، قومی اسمبلی کے پورے ایوان کو کہ یہ بل اس سے سب اتفاق کریں. کوئی بھی شخص جب بل پیش کرتا ہے تو اس کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو پاس کروائے. مگر ساتھ ہی ساتھ میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ یقیناً عین ممکن ہے کہ جو بل پہ نے پیش کیا اس میں کوئی امپروومنٹ آ جائے. کل اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر آئی ایم شیور کہ ایک پروڈکٹیو جی بالکل. اور اس وقت بلال اظہر کیانی جو کہ اس بل کے موور تھے وہ کافی پر امید ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ کسی طور پر بھی یہ جو ہے کسی کا بھی حق نہیں ہونا چاہیے کہ اگر 3 دنوں کے بعد اگر یہ معاملہ ہوتا ہے، کوئی اگر اپنی کوئی ایفیلیشن اور اقرار نامہ جو ہے جمع کرا دیتا ہے تو پھر وہ ریورس ہونے والی پالیسی جو ہے وہ کسی ممبر کے لیے جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے.